السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بلوچستان کے وسائل اور مسائل کا تجزیہ۔ اس پروگرام کے دو حصے ہوں گے۔ آج کے حصے میں مسائل اور وسائل کا ذکر ہوگا، اور اگلے پروگرام میں ان مسائل کی وجہ سے جنم لینے والی دہشت گردی کا ذکر ہوگا اور اس کا کوئی حل ہم سجیسٹ کریں گے۔ تو آتے ہیں پہلے پروگرام کی طرف۔ سب سے پہلے ہلکا سا ذکر کرتے ہیں بلوچستان کی تاریخ کا، زیادہ دور نہیں جاتے، 1947 کی بات کرتے ہیں۔ 1947 میں بلوچستان کوئی الگ صوبہ نہیں تھا، کوئی الگ علاقہ نہیں تھا، بلکہ یہ 4 ریاستوں کا مجموعہ تھا۔ اس میں خاران، مکران، لسبیلا اور قلات کی ریاست شامل تھی۔ یہ ریاستیں جو تھیں انگریزوں کے براہ راست کنٹرول میں نہیں تھیں، برٹش گورنمنٹ کے۔ البتہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریزیڈنٹ ایجنٹ یہاں پہ ہوا کرتا تھا ان ریاستوں میں، لیکن یہ ریاستیں اپنی مرضی سے، اپنے طریقہ کار سے، ان کی جو انتظام کاروبار ہے، انتظام زندگی ہے، وہ اسی طرح چلتا تھا۔ ان ریاستی حکمرانوں میں خان آف قلات کو ذرا اپر ایج حاصل تھا اور انہیں تقریباً بلوچستان کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ ریاستیں سال میں ایک مرتبہ ایک شاہی جرگہ منعقد کرتی تھیں، جس میں سب کے سربراہان اور ان کے نوٹیبلز آتے تھے، اور وہاں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو یہ ایک وہاں کا رواج تھا۔ 1947 میں جب تحریک پاکستان کی ایک کوششیں جاری تھیں اور تھوڑا عروج کو پہنچ گئی تھیں، تو ان کے اثرات بلوچستان پر بھی پڑے، اور بلوچستان کے لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ نئے بننے والے اسلامی ملک پاکستان میں شامل ہوں۔ برٹش گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ بنے۔ انہیں اپنا مفاد اس میں نظر آتا تھا کہ وہ اس بلوچستان کو ایرانی بلوچستان کے ساتھ جوڑ کر ایک الگ ریاست بنائیں، لیکن بلوچستان کے جو معاہدین تھے وہ اس نظریے کے خلاف تھے۔ چنانچہ 1947 میں ایک گرینڈ جرگے کا انعقاد ہوا۔ اس میں خان آف قلات احمد یار خان خود موجود تھے، اور اس جرگے میں علل اعلان یہ فیصلہ ہوا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے انگریزوں کا جو پلان تھا، جو منصوبہ تھا، اس کو رد کر دیا۔ تو اب کچھ عناصر ایسے تھے اس دور میں بھی، ان کی تعداد کم تھی، کچھ عناصر ایسے تھے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ جو الحاق کا پروسیس شروع ہوا پاکستان کے ساتھ، اس پروسیس میں مارچ 1948 میں خان آف قلات نے پاکستان کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کیے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے، الحاق چاہتا ہے۔ لیکن اسی سال جولائی میں خان آف قلات کے بھائی پرنس عبدالکریم خان نے بغاوت کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ چونکہ پاکستان کی محبت کے جذبات ابھی تک گرم تھے، لوگوں کے دلوں میں موجود تھے، اس لیے پرنس عبدالکریم خان کی یہ کوشش اور یہ مہم اور یہ تحریک آگے نہیں چل سکی، اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا ان کا۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، اور 1970 تک بلوچستان اور کی جو ریاستیں تھیں یہ اسی حالت میں رہیں جیسے برٹش دور میں تھیں۔ 1970 میں جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات کے نتیجے میں بلوچستان سے نیشنل عوامی پارٹی نیپ نے حصہ لیا تھا، اور ان کی پارٹی جیت گئی تھی۔ ان کی پارٹی کی حکومت بنی، تو اس میں عطا اللہ مینگل صاحب بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن اس دوران 1970 کے الیکشنز کے بعد کی جو حالت پاکستان میں بنی، اس کے زبردست مخالفت ہوئی مشرقی پاکستان میں، کیونکہ مشرقی پاکستان کی جو عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ اکثریت سے جیت گئی تھی، لیکن اس کو ڈیلے کرتے 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 نوبت یہاں تک آئی کہ مشرقی پاکستان کٹ کر پاکستان سے الگ ہو گیا۔ 1971 میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ مل گیا ہے، یعنی 1971 تک بلوچستان اسی طرح
ریاستی سسٹم کے اندر چل رہا تھا، 1971 میں بلوچستان پاکستان کا صوبہ بنا۔ صدر ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے غوث بخش بزنجو صاحب بلوچستان کے پہلے گورنر بنے۔ اب آتے ہیں بلوچستان کے مختصر تعارف کی طرف۔ بلوچستان فی الحال رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 43.6% پاکستان کے کل رقبے کے 43.6% بلوچستان کا رقبہ بنتا ہے۔ اور اس کی آبادی جو ہے، مردم شماریاں ہوتی رہی ہیں۔ ابھی جو مردم شماری 2023 میں ہوئی ہے، اس مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی کو 2,55,00,000 بتایا گیا ہے، اور یہاں کی 4 زبانیں ہیں۔ سب سے بڑی زبان یہاں کی بلوچ ہے۔ بلوچوں کی تعداد تقریباً بلوچی بولنے والوں کی 52% ہے، اور تقریباً 36% پشتو بولنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری زبان بروہی بولی جاتی ہے، اور چوتھی زبان جو سندھ کے نزدیکی علاقوں میں سندھی بولی جاتی ہے۔ اور ان سب زبانوں کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں فارسی کا اثر زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ علاقے ایران کے قریب ہیں، ایران کے ساتھ ان کا آنا جانا رہا ہے، شاید اس کی وجہ سے ان میں یہ ایرانی اثرات نظر آتے ہیں، ان کی معاشرت اور ان کی لینگویج میں۔ ناظرین، آتے ہیں بلوچستان کے وسائل کی طرف، کہ بلوچستان کے پاس وسائل کیا کیا ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو قدرتی وسائل سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو یہاں کی جس کی ہم ابتدا میں بات کرتے ہیں وہ ہے سونا۔ سونا دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور دنیا میں سونے کی سب سے بڑی کانوں میں سے جو ایک کان ہے وہ بلوچستان میں سینڈک کے مقام پر ہے۔ اب وہاں سے روزانہ سونا نکلتا ہے۔ سونا نکالنے والی فارن کمپنی ہے۔ وہ کمپنی کب سے کام کر رہی ہے، کتنا وہ بٹور کر لے جا رہی ہے، کتنا گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کتنا وہ بلوچستان کی صوبائی گورنمنٹ کو دیتی ہے، یہ ایک الگ اس پہ ایک پروگرام ہمیں کرنا پڑے گا۔ فی الحال اس کا ذکر میں کرتا ہوں کہ سب سے بڑا ذریعہ وہاں پہ انکم کا وہ سونا ہے۔ دوسرا قدرتی گیس۔ پاکستان میں سوئی میں کے علاقے میں جو گیس نکلا تھا، قدرتی گیس، جس کو ابھی سوئی گیس کے نام سے مشہور ہے، یہ ڈیرہ بگٹی کا علاقہ ہے، اور یہ گیس پاکستان کے تقریباً دور دراز تک پہنچا ہوا ہے، اور ہزاروں لوگ سوئی صدرن گیس، سوئی ندرن گیس، اور یہ مختلف جو ڈرلنگ وہاں پہ ہوتی ہے، ان جگہوں پہ نوکریوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا بڑا جو ذریعہ ہے وہاں کے اس کا آمدن کا، وہ ہے کوئلے کی کانیں۔ پاکستان کی میں یہ حالت تھی کہ کوئلے کی ضرورت ہوتی تھی تو بہت دور ملکوں سے سمندری جہازوں کے ذریعے کوئلہ منگوایا جاتا تھا، لیکن جب بلوچستان کے کوئلے کی کانیں دریافت ہوئیں اور ان پہ کام شروع ہوا، اور وہ نکلتا بھی زمین پہ بڑا تھوڑا سا کھدائی سے تھوڑی سی آسانی سے نکلتا ہے، تو اب پاکستان میں کوئلے کی ضرورت تقریباً 60% بلوچستان کے کوئلے سے پوری ہوتی ہے۔ ان تین کے علاوہ جو وہاں کی قیمتی چیز ہے، اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک قیمتی جو مہربانی ہے، وہ معدنیات کی ہے۔ بلوچستان کے پہاڑ جو ہیں وہ معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تانبے کا جو استعمال ہوتا ہے، اور اس کا 60% بلوچستان کے پہاڑوں میں موجود تانبے سے نکلتا ہے۔ اب ان 4 کے بعد ویسے تو بہت ساری اللہ کی مہربانیاں ہیں، ایک 5ویں کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ 5ویں ہے کوسٹل لائن۔ پاکستان کی جو کوسٹل لائن ہے اس کی لینتھ 1050 کلومیٹر ہے، جس میں سے 250 کلومیٹر یہ سندھ کے ایریے میں آتا ہے، سندھ صوبے میں آتا ہے، جیسے کراچی وغیرہ، اور تقریباً 800 کلومیٹر بلوچستان کا حصہ ہے، جس میں گوادر بن رہا ہے ابھی۔ اور گوادر الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا اور ڈیپ سی پورٹ کہا جاتا ہے، کہ اس میں ایک وقت میں زیادہ جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں، اور بڑے بڑے جہاز یہاں پر آ سکتے ہیں۔ یہ بھی بلوچستان میں شامل ہے۔ جو
800 کلومیٹر کی میں کوسٹل لائن بتا رہا ہوں. یہاں لوگوں کی روٹی روزی، ان کا روزگار اسی سمندر پہ ہے. ان کی کشتیاں نکلتی ہیں، ان کے جہاز نکلتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور یہاں پہ ان کا کاروبار سارا چلتا ہے. پھر اگر ہلکا سا ذکر کریں اس بلوچستان سے ایڈجسنٹ جو ایرانی بلوچستان ہے، جسے سیستان بھی کہا جاتا ہے، سیستان کا دارالحکومت زاہدان ہے، جبکہ ہمارے بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں گوادر پر ابھی کام ہو رہا ہے، سیستان کے بلوچستان پہ، ایرانی بلوچستان پہ چابہار پہلے ہی بہت کئی سال پہلے ہی بن چکا ہے، اور وہاں پہ بھی شپنگ ہوتی ہے اور کاروبار وہاں پہ چلتا ہے. تو یہ جو میں نے سارے ذکر کیے، یہ ناظرین بلوچستان کے وسائل ہیں، جو قدرتی مہربانیاں ہیں اللہ کی، جو وہاں پہ موجود ہیں. اب آتے ہیں بلوچستان کے مسائل کی طرف کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں. ابھی اگر اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنا بڑے بڑے وسائل وہاں موجود ہیں، اسی طرح کے بڑے بڑے مسائل وہاں پہ موجود ہیں. اور ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی بری حالت ہے. وہاں کی سڑکیں دیکھیں، بری حالت. وہاں کے جہاں جہاں برجز کی ضرورت ہے نہ ہونے کے برابر، اور وہاں جو سڑکیں اور برجز موجود ہیں وہ تقریباً برٹش دور کی یادگاریں ہیں. پاکستان بننے کے بعد بھی کام ہوا ہے، لیکن قدر قلیل، یعنی کم ہوا ہے کام. جنرل مشرف صاحب کے ٹائم میں کچھ جگہوں پہ کام ہوا ہے، لیکن ان سے سب کو شامل بھی کریں تو اتنا نہیں بنتا جتنا ہونا چاہیے. تو اس انفراسٹرکچر کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے، ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہونے کی وجہ سے وہاں کا سب سے زیادہ متاثر ہے وہ تعلیمی نظام ہے. اسکول جہاں بننے چاہیے، کالجز جہاں بننے چاہیے، یونیورسٹیز جہاں بننے چاہیے، وہ اسی وقت بن سکتے ہیں کہ اگر ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو. اسی طرح وہاں کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ بھی ان کے مسائل میں شامل ہیں. جہاں ہاسپٹلز بننے چاہیے، جہاں کلینکس بننے چاہیے، ان کی کمی ہے، اور یہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے. پھر ایسے حالات میں یہ بنتا ہے کہ لوگ زندگی کیسے گزاریں، کاروبار کیسے کریں. تو اس میں ایک نقصان جو تعلیم کا یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی شرح 67% سے اوپر ہے، ایوریج جو ہے. کچھ جگہوں پہ زیادہ ہے، کچھ جگہوں پہ کم ہے، لیکن جو ایوریج ہے وہ 67% سے پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے 67% سے زیادہ ہے. جبکہ بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ وہاں میل جو وہاں کے ہیں، مردانہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 37 اور لیڈیز کا 17% ہے. یہ جس لٹریسی ریٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ انگریزی تعلیم ہے، یہی جو اسکول کالج والی، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. باقی الحمدللہ مسجدیں وہاں بھی ہیں، مدارس وہاں پہ بھی ہیں، دینی تعلیم اسی طرح چلتا ہے جس طرح باقی علاقوں میں ہوتا ہے. لیکن اس انگریزی تعلیم کی کمی کی وجہ سے، لٹریسی ریٹ کی وجہ سے، یہ لوگ بہت ساری نوکریوں سے، بہت ساری جاب سے رہ جاتے ہیں. اب ان سارے مسائل میں جو بارڈر ایریاز کے لوگ ہیں، جو پاک افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں یا پاک ایران بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں، وہ زیادہ متاثرین میں ہیں. اب ان متاثرین کا اور زندگی کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اسمگلنگ کے. کیونکہ جس طرح پنجاب میں انگریزوں کے دور سے ایک نہری نظام زبردست قسم کا چلا آ رہا ہے. پنجاب کا نام پنج آب بنا ہی 5 دریاؤں کی وجہ سے تھا. پھر ان دریاؤں سے نہریں نکالی گئیں اور یہاں کا زبردست قسم کا زراعت کا سسٹم یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح سندھ کے علاقوں میں ہے، اسی طرح کسی حد تک ہمارے کے پی کے خیبر پختونخوا میں ہے. لیکن بلوچستان میں نہری سسٹم کوئی نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہاں کا زراعت کا سسٹم بھی بہت کمزور حالت میں ہے. اسی طرح جس طرح پنجاب میں فیکٹریاں بنی ہیں، کارخانے بنے ہیں، سندھ میں کارخانے بنے ہیں، کہ خیبر پختونخوا میں کارخانے بنے ہیں جہاں جو لوگوں کی روٹی روزی اور روزگار کا ذریعہ ہے، اس طرح کا بھی کوئی بندوبست بلوچستان میں نہیں ہے. اب ان حالات میں پھر لوگ بارڈر ایریا کے خاص کر جو لوگ ہیں وہ اسمگلنگ سے ہی گزارا کرتے ہیں. افغانستان کی جو پاک افغان بارڈر والے ہیں وہ افغانستان سے کچھ لاتے ہیں بیچتے ہیں، جو ایران بارڈر کے ہیں ایران سے لاتے ہیں کچھ بیچتے ہیں. اور اس جو اسمگلنگ میں
جو ایکٹیو وہ ہے آبادی ہے، ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ یا 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ سارے جو مسائل جن کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ جب کسی صحافی سے بات کریں، کسی دانشور سے بات کریں بلوچستان کے، یا وہاں کے جو مختلف پارٹیوں کے قائدین سے بات کریں، مثلا اختر مینگل صاحب سے بات کریں، حاصل بزنجو صاحب سے بات کریں، یہ کاکڑ صاحب سے بات کریں، یا اچکزئی صاحب سے بات کریں، ان سے بات کریں تو ان سب کا ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی مردم شماری ہوتی ہے، بلوچستان کی آبادی کو کم دکھایا جاتا ہے۔ تو کم دکھانے کی وجہ سے جو آگے مالیاتی کمیشن ہے پاکستان کا، اس میں جو بجٹ بنتا ہے، جو ترقیاتی فنڈ نکلتے ہیں، وہ بلوچستان کو کم ملتے ہیں، اس لیے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حلقے بنتے ہیں مردم شماری کی بنیاد پر، ان حلقوں کی وجہ سے جس طرح سیٹیں بنتی اسی حساب سے بنتی ہیں، تو بلوچستان کی سیٹیں کم ہیں۔ اب اس کا ہم اگر جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو مردم شماری ہوئی ہے، اس مردم شماری میں پنجاب کی آبادی تقریباً 12 کروڑ سے پلس بتائی گئی ہے۔ یعنی پنجاب کی آبادی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 12 کروڑ سے پلس ہے، اور سندھ کی آبادی 5 کروڑ سے پلس ہے، کے پی کے کی آبادی 4 کروڑ سے پلس ہے، بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 55 لاکھ ہے۔ اب اس کا اگر تناسب دیکھیں پرسنٹیج کے حساب سے، تو اس آبادی کا جو ریشو ہے وہ پنجاب کی آبادی تقریباً 51% پہ چل رہی ہے۔ پورے پاکستان کی آبادی کا 51% پنجاب میں ہے، اور 22% یعنی سندھ کی آبادی ہے، اور جو کے پی کے کی آبادی ہے یہ 16% پلس ہے موجودہ مردم شماری کے مطابق، اور بلوچستان کی آبادی جو ہے وہ بمشکل 6% ہے، 6%۔ اب اس پرسنٹیج کے حساب سے جو ان کے انتخابی حلقے بنتے ہیں، تو پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی کل 336 سیٹیں ہیں۔ پہلے یہ سیٹیں 342 ہوتی تھیں، پھر ایک آئینی ترمیم ہوئی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے، اس ترمیم کے بعد ان سیٹوں کو کم کر کے 336 کیا گیا ہے۔ اب ان 336 سیٹوں میں سے 173 سیٹیں پنجاب اسمبلی کی ہیں، پنجاب کی ہیں، جو پنجاب سے لوگ قومی اسمبلی میں جائیں گے، یہ سیٹیں 173 ہیں، اور سندھ کی جو سیٹیں ہیں وہ 75 ہیں، اور کے پی کے خیبر پختونخوا کی سیٹیں جو ہیں وہ 55 ہیں، اور بلوچستان صوبے کی جو پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی سیٹیں ہیں 20۔ تو ابھی ان سیٹوں کے حساب سے، اور یہ جو تناسب میں نے بتایا ہے آبادی کا، اس حساب سے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل ایک ادارہ ہے جس کا اسلام آباد میں اجلاس ہوتا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اس کو پریزائڈ کرتے ہیں۔ تو مشترکہ مفادات کونسل میں سارے صوبوں کے آبادی کے حساب سے ان کو جو کچھ دینا ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ پھر ایک مالیاتی کمیشن ہے جو وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور میں بنا تھا، NFC، نیشنل فائنانس کمیشن۔ نیشنل فائنانس کمیشن پھر آبادی اس کے مردم شماری کے حساب سے آبادی کو دیکھتے ہوئے فنڈز الاٹ کرتی ہے، اور اس کے حساب سے صوبوں کے کام چلتے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ ہے۔ ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا یہ تھے بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کے مسائل۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔